الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات مکی سورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 50 آیات ہیں۔ اس سورت کو نازل کس زمانے میں کیا گیا تو گویا مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی عقیدہ آخرت کو راسخ کیا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اس سے جو پچھلی 2 صورتیں تھیں، سورہ قیامہ اور سورہ دہر، اور اس کے بعد کی جو 2 صورتیں ہیں، سورہ نازعات اور سورہ نبا، یہ تمام ہی ایک ہی موضوع پر بیسڈ ہیں۔ سب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو ہی راسخ کیا ہے۔ سب کا مضمون کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کا رسوخ اور ثبات۔ اور اللہ نے ہر ہی صورت میں مختلف انداز میں قیامت کی ہیپننگز کو بتایا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس دور کی نازل کردہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدوں کو راسخ کیا تھا۔ مکی دور میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بہت زیادہ عقائد سے بھری ہوئی صورتیں نازل کی تھی اور ہیپننگز قیامت کی اور بتائی گئی تھی۔ تو اس صورت میں ایک اس سے ایسوسیٹڈ ایک واقعہ بھی آتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے اس واقعے کا پتہ چلتا ہے ان کی روایت سے کہ جب یہ سورہ مرسلات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت شاداب تھا اور بڑا تر و تازہ لگ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی دوران تلاوت ایک سانپ نکل آیا اور اس نے ہم پر حملہ کیا۔ ہم نے بھی اس پر حملہ کیا مگر وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے محفوظ رہ گئے اور وہ تمہارے شر سے محفوظ رہ گیا۔ گویا اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی آفت کسی بھی محفل میں اور کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ناگہانی آفت آ رہی ہے تو وہ کسی بہت ہی بد کردار لوگوں کے اوپر آئے، یا بہت ہی گناہ گاروں کے اوپر آئے، یا کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام ہو رہا ہو تو بس انہی کے اوپر آئے، یا کوئی فسق و فجور کی محفل جاری ہو اسی کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آئے۔ عمومی طور پر لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا کیونکہ وہ فلاں 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 کام کر رہے تھے۔ تو یہاں پر کس کے اوپر یہ تکلیف آ رہی ہے سانپ کے آنے کی؟ یہ آ رہی ہے صحابہ کرام کے اوپر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین محفل کے اندر۔ گویا تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ہر قسم کی کرائسس وغیرہ نیکوکاروں کے اوپر بھی آ سکتی ہیں اور نیک محفلوں پر، نیک صحبتوں میں بھی آ سکتی ہیں۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنے کی اور حفاظت کے لیے خصوصی طور پر دعائیں سکھائی ہیں، اور لگاتار ہمیں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں مصیبتوں، پریشانیوں اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور مصنون دعائیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت ہی خوبصورت ہمیں بتائی ہیں۔ تو گویا ان دعاؤں کو بھی پڑھنا ضروری ہے اور لگاتار اللہ کی پناہ میں آنا بھی بہت ضروری ہے۔ خیر، سورہ مرسلات میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں کی ابتدا قسم کھا کے کی، اور مرسلات کی قسم کھائی گئی ہے۔ مرسلات کس کو کہا جاتا ہے؟ مرسلات نکلا ہے مرسل سے، اور مرسل کس سے نکلا ہے؟ را سین لام، رسلا،
ارسال کرنا یعنی بھیجا جانا. تو مرسل کون ہوتا ہے؟ بھیجے جانے والا، اور رسول بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن مرسلہ کیا ہے؟ مرسلہ ہے اس کی مؤنث، اور مرسلات اس کی مطلب جمع، مؤنث کی بھی جمع. تو گویا بھیجے جانے والیوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھیجے جانے والیوں کی قسم کھائی ہے، مرسلات کی قسم کھائی ہے. یہ قسم کھانے کا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں اختیار کرتے ہیں ہم اس کو بار بار دیکھ چکے ہیں، اور آخری سپارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صورتوں کی ابتدا جو ہے وہ قسم کھا کے یعنی واؤ کے لفظ سے شروع کی ہے. جب واؤ سے ایک چیز سینٹینس کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ قسم کے معنی میں شمار کیا جاتا ہے. تو عربوں کا یہ ایک انداز کلام تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، کسی بات کے اندر بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنی بات میں وزن کو پیدا کرنے کے لیے قسم کھا کے بات کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی عربوں ہی کے اوپر چونکہ اس عربی کلام کو نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو عربوں کا انداز کلام تھا کہ وہ قسم کھا کے بات کو شروع کیا کرتے تھے اگر اپنی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اس لیے بھی اختیار کیا کیونکہ ان کو وہ زبان جو ہے وہ مانوس سی لگے، اور وہ کلام اور انداز بھی جو ہے وہ مانوس سا لگے، اور اس سے انسیت پیدا ہو، اور کوئی ایک ایلین سا لینگویج وہ ان کو نہ لگے، اور کسی قسم کی ان کو ڈسکمفرٹ نہ ہو اس کلام کو ایبزارب کرنے میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو قسم کھانے کا انداز بہرحا اختیار کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم قرآن پاک میں کھاتے ہیں تو مختلف قسم کی مخلوقات کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقات کی قسم کھا کے ہمیں اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. قسم جب اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں تو جب جس مخلوق کی قسم کھائی جاتی ہے اس مخلوق کی کچھ صفات کو بتایا جاتا ہے، اور ان صفات کو بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مخلوق کی بھی اہمیت کو بتاتے ہیں، اور انسان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب میری اس مخلوق کے اندر اتنی صفات ہیں اور ایسی صفات سے متصف وہ میری مخلوقات ہیں جو ایسے ایسے کام کرتی ہیں، تو اے حضرت انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم اگر ان صفات سے متصف ہو جاؤ تو تم کتنے بہترین کام انجام دے سکتے ہو. اگر تم نے اپنا کوئی کام انجام دینا ہے تو تمہیں بھی اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہر مخلوق جو ہے وہ برابر ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے، یا مچھر کے اوپر جو کوئی ایک کیڑا بیٹھا ہوتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دینے سے نہیں شرماتا. کہاں چھوٹا سا مچھر اور اس کے اوپر بیٹھنے والا ایک اور مزید وائرس یا کیڑا، اللہ اس کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. تو یہاں پر مطلب چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو ہمیں سوچنا ہے اور دیکھنا ہے وہ مخلوق کیا کام کر رہی ہے. تو اب دیکھیں اب یہاں پر جو ہے مرسلات کی قسم کھائی جا رہی ہے. مرسلات یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کس کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو مؤنث، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی مؤنث چیز ہے جو پے در پے بھیجے جانے والی ہے، اور اس کی یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. مرسل کا اگر ہم دیکھیں تو دوسرا مطلب ہوتا ہے اونٹوں کا لگاتار نرمی سے پے در پے چھوڑے جانا. جب اونٹوں کو لگاتار ایک کے بعد دوسرا کر کے پے در پے نرمی سے چھوڑا جاتا تھا تو اس کو بھی مرسل ہی کہا جاتا تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عرفہ یعنی کسی بھلائی کے کام کے لیے، خیر کے کام کے لیے، کوئی نیکی کے کام کے لیے ایک پے در پے چھوڑی جا رہی ہے چیز نرمی کے ساتھ، اس کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ ان کی آیات آپ لے لیں، 6 آیات کے بعد جو 7ویں آیت ہے انما توعدون لواقع، کہ بے شک
तुम जिस चीज का वादा किए जा रहे हो वो वाकया अलबत्ता जरूर होने वाली है। तो गोया क्या चीज जिस चीज का वादा किया जा रहा है, जो वाकया होने वाली है, कयामत वाकया होने वाली है, उसका वादा किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने कयामत की हैपनिंग को होने के लिए किसी चीज की कसम खाई है और 6 आयात के अंदर उसकी कसम खाई गई है और उसकी सिफात बताई गई है। अगर इन आयात की तफसील में देखें तो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन इसकी मुख्तलिफ तफसीर बयान करते हैं। एक तो हमें ये कहते हैं कि ये पांचों की पांचों आयात यानी 6 की जो आयात हैं, 5 आयात के अंदर उन पांचों से मुराद हवाएं हैं जिसकी कसम खाई गई है। कुछ कहते हैं पांचों से मुराद फरिश्ते हैं जिसकी कसम खाई गई है। कुछ कहते हैं मुरसलाती उर्फा फल आसिफाती असफा, यानी कि जो तेज तेज चलने वाली हैं, तेज चलना, नरमी से भी चलती हैं और तेजी से भी चलती हैं। तो कोई लोग कहते हैं कि 2 आयात से मुराद तो हवाएं हैं, लेकिन अगली 3 आयात से मुराद जो है वो फरिश्ते हैं, क्योंकि वन नाशिराती नशरा फल फारिकाती फरका फल मुल्कियाती जिक्रा, यानी कि जो आप कह लें फल वन नाशिराती नशरा यानी नशर करती हैं, फैलाती हैं, फैलाने वाली है, यानी तूफानी रफ्तार से चल के क्या करती हैं, फैला देती हैं। और फारिकाती फरका यानी कि फाड़ कर जुदा करती हैं। फल मुल्कियाती जिक्रा यानी अल्लाह के जिक्र को डालती हैं, अल्लाह के जिक्र को डालने वालियां हैं। तो बताया जा रहा है ये कौन कर रहा है कि फैलाने वालियां हैं और फाड़ने वालियां हैं और फिर दिलों में खुदा की याद को डालने वालियां। तो कहते हैं कि ये इससे मुराद फरिश्ते हैं, और फरिश्तों को भी मलाइका कहा जाता है, अल्लाह की बेटियां, यानी उनको भी वो मुअन्नस कंसिडर करते थे ना मुशरिकीन मक्का। तो कुछ बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि इन 3 आयात यानी कि आयत नंबर 3, 4 और 5 से मुराद फरिश्ते हैं। कुछ कहते हैं शुरू की 3 आयात से मुराद हवाएं हैं और 2 आयात से मुराद फरिश्ते हैं। वल्लाहु आलम, मुख्तलिफ इसकी तफासीर की गई हैं। एक और भी बात यह है कि अगर देखा जाए तो कुछ ये भी कहते हैं कि वल मुरसलाती उर्फा से मुराद ये है कि मारूफ के जो फरिश्ते हैं यानी कि रहमत के फरिश्ते, और फलासिफाती असफा से मुराद ये है कि अजाब के फरिश्ते जो बहुत ही तेजी से आते हैं और आके जानकनी का मामला करते हैं। और फिर वन नाशिराती नशरा फल फारिकाती फरका फल मुल्कियाती जिक्रा से मुराद है कुरान की आयात जो कि नशर की गई हैं और फैलाई गई हैं और साथ साथ अलग अलग करती हैं, सही गलत को मुमय्यज करती हैं और अल्लाह की याद को डालने वालियां हैं। तो मुख्तलिफ जैसे तफासीर मुफस्सरीन ने बताई तो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसको मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने इसको बयान किया है, लेकिन अगर ज्यादातर इस चीज को देखा जाए तो क्या इससे मुराद समझ में आती है? इससे मुराद आती है हवाएं ही अगर हम लें तो ज्यादा बेहतर इसकी तफसीर समझ में आती है। आप देखिए हवाओं की को क्यों इसमें हम लें तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए कि अगर किसी चीज की हकीकत की कसम खाई जा रही है जो कि अनसीन है, तो अनसीन के लिए किसी भी अनसीन की को दलील के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। अनसीन को साबित करने के लिए अगर दलील लानी होती है तो हमेशा जाहिरी चीज को या ऐसी चीज को जिसको छू कर या देख कर महसूस किया जा सकता है उसको दिखाएंगे या उसको दलील के तौर पर लाएंगे, तो हम अपनी बात के अंदर वजन पैदा कर सकते हैं। अब कयामत की हैपनिंग जो कि अनसीन है उसकी हकीकत को वाज़े करने के लिए, उसके अकीदे को रासिख करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी अनसीन को तो नहीं ना दलील के तौर पर पेश कर सकते। फरिश्ते भी अनसीन हैं और जो है अगर हम फरिश्तों को ले लें तो वो अनसीन थी, तो अगर फरिश्तों को लिया जाएगा तो फिर तो वो बात नहीं बनती, लेकिन जो हवाएं हैं उनको महसूस किया जा सकता है। तो इसीलिए हवाओं को इस हवाले से अगर यहाँ पर रखा जाए तो सबसे बेस्ट इसकी तफसीर समझ में आती है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर
कसम खाकर बात शुरू की, अरबों के अंदाजे कलाम को अपनाकर और अहमियत को, हकीकत को, कयामत की अहमियत हकीकत को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हवाओं की कसम खाई है। ठीक है, तो हवाओं की कसम खाने की अब क्या वो थी, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हवाओं की कसम खाई? देखिए, हवाएं जो है ना, दुनिया के अंदर अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई मखलूक बनाई है तो सबसे ज्यादा ताकतवर और सख्त तरीन तख्लीक है हवा। कैसी हवा क्या है? सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन मखलूक है। क्यों पता चलता है? ये कहाँ से पता चलता है? अगर हम देखें तो हवा ना उसकी कोई शक्ल होती है, ना उसकी कोई हैसियत होती है, ना कोई साख्त होती है, ना कोई रंग होता है, ना कोई इसकी कोई शेप होती है, ना ये पकड़ी जाती है, ना इसका कोई वजन होता है, ना इसको खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा काम करती है और तमाम तख्लीकात में से अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा सख्त तरीन मजबूत तरीन चीज है, मखलूक है। मसनद अहमद की हदीस इसके फेवर में आती है अपने अबी हातिम से कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन को पैदा किया तो वो हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ पैदा करके उन्हें गाड़ दिया जिससे इसका हिलना बंद हो गया। फरिश्तों को पहाड़ों की ऐसी संगीन पैदाइश पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि अल्लाह, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ से ज्यादा सख्त भी कोई चीज है? अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, लोहा। तो फरिश्तों ने पूछा कि क्या इससे भी ज्यादा सख्त कुछ है, यानी लोहे से भी ज्यादा कुछ सख्त है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, आग। तो फरिश्तों ने पूछा कि क्या इससे भी ज्यादा कोई सख्त चीज है, आग से भी ज्यादा कुछ सख्त है? तो अल्लाह ने फरमाया पानी। और अब देखते जाएं, वाकई में ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं होता, मतलब पहाड़ लोहे से कट जाता है, लोहे को देखें तो लोहा आग से मेल्ट हो जाता है, आग को बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल हो जाता है, और पानी से ज्यादा सख्त भी कोई चीज है? फरिश्तों ने जब पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, हवा। गोया हवा अगर चलती है तो आग को बुझा देती है। ऐसा होता है हम जब हम चलाते हैं, कैंडल लाइट ऑन करते हैं और हम उस पर ब्लो करें, हवा फेंके, तो क्या होता है? वो बुझ जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, हवा। और फिर फरिश्तों ने पूछा कि क्या हवा से भी ज्यादा कोई सख्त चीज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, वो इब्ने आदम जो इस तरह सदका करे कि बाएं हाथ से सदका करे कि दाएं हाथ को उसकी खबर भी ना हो। तो गोया सदका करने वाला हाथ अगर मोमिन का ऐसे सदका करता है कि दाएं हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को खबर भी ना हो, तो वो मोमिन उस हवा से भी ज्यादा जो है वो सख्त होगा, उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा ताकतवर होगा। तो जितनी भी मखलूकात हैं उसमें से सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात फिर क्या हुआ? इंसान हुआ, हजरत इंसान हुआ। और इंसान के अलावा बाकी जितनी मखलूकात हैं उनमें फिर सबसे ज्यादा सख्त तरीन, बेहतरीन, मजबूत तरीन चीज क्या है? हवा है। समझ आ गई ना? तो ये हवा ऐसी चीज है जिसकी अल्लाह ताला ने यहाँ पर कसम खा के बताया है, कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हवा की। हवा मैंने आपको बताया ना हमें नजर नहीं आती लेकिन महसूस हम कर सकते हैं, और ये इतने बेहतरीन काम करती है कि जब ये चलती है तो मौसम को बदल देती है। सबसे पहली बात तो ये चलती है तो बराने रहमत अल्लाह की हवाओं की वजह से जो माहौल के अंदर एक खुशखबरी आती है बादलों के आने से, और एक बारिश का एक वो भी हमें उससे फील होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से शायद अब बारिश आएगी, और हवाएं चल रही हैं तो जी बारिश आएगी। साथ साथ मौसम बड़ा अच्छा कंफर्टेबल हो जाता है। हवा चलने से कई दफा क्या होता है, माहौल बड़ा मुअत्तर भी हो जाता है, और गंद और कसाफतें जो होती हैं वो सब इधर उधर से निकल जाती हैं, और एक बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास होता है। और जब हवा चलती है ना तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो एक ही जगह पे चले और बस कहे कि नहीं बस मैं तो इधर ही चलूंगी और मैंने साथ वाली जगह पर नहीं चलना, एक घर में चलूंगी दूसरे घर में नहीं चलना। हम अपने घरों में अगर एसी वगैरह लगा लें तो वो एक कमरे का है तो एक ही कमरे में रहेगा या ज्यादा से ज्यादा पूरे घर को ठंडा कर देगा, लेकिन वो दूसरे घर को या दूसरी जगह को तो ठंडा नहीं कर सकता ना। लेकिन अल्लाह की एक मखलूक, ये तख्लीक ऐसी है जो
عام فیض پہنچاتی ہے. ساری دنیا میں جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی وجہ سے بہترین ہو جاتی ہے. چرند پرند حیوانات نباتات سب کے لیے یہ بہترین اور مفید ثابت ہوتی ہے اور خوشیاں اور سکون لے کر آتی ہے. اور یہی ہوا جب چلتی ہے تو کیسے بادل بنتے ہیں اور بدلیاں اوپر بنتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی بدلیوں کو ملاتی ہے اور بدلیوں کو لے جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کی صورت میں اور اللہ کے حکم سے جہاں دل چاہتا ہے اس کو برسا دیتی ہے. یہی ہوا چلتی ہے تو کس طرح سے کشتیوں کے بادبان اس کی وجہ سے موو کرتے ہیں اور کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. کوئی معاش کے لیے جاتا ہے, کوئی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے, کوئی سیر سپاٹے کے لیے نکلتا ہے, کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے. مختلف کام کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں کشتیوں میں اور کشتیاں چلانے میں یہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ ہوا جب چلتی ہے تو ونڈ ملز کو چلاتی ہے اور اس کی وجہ سے کتنی مفید کام انجام دیے جاتے ہیں. ونڈ ملز چلنے سے الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے, ونڈ مل چلنے سے مختلف قسم کی انڈسٹریل کام کیے جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو انہی ہواؤں کے ذریعے سے بیج ادھر سے ادھر جاتے ہیں. یہ جو کراس پالینیشن کا کام ہے وہ جو ہوتا ہے بیج ایک طرف سے دوسری طرف پھیلائے جاتے ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. اور انہی ہواؤں کے اندر پرندے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ جو ہیں وہ اڑتے ہیں. ان کے اڑانے کے لیے یہ ہوا بڑی معاون ثابت ہوتی ہے نا. اور یہی ہوا اگر چلے تو آگ کو بجھا بھی دیتی ہے. گویا تمام کے تمام مفید ہی کام ہے, خیر ہی کے کاموں میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے. اور وہی بات ہے نا کہ تعاونوا علی البر والتقوی کا کام کرنے والے کے حوالے سے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے. لیکن کہیں کچھ جگہوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ ہوا جب چلتی ہے اور اتنی تیز چلتی ہے کہ انہی ہواؤں کے ذریعے سے ہریکینز آ جاتے ہیں, ٹورنیڈوز آ جاتے ہیں, ونڈ سٹارمز آ جاتے ہیں اور تہس نہس کر کے سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے. تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ہواؤں کی قسم کھائی ہے. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا یعنی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے نرمی سے معروف طریقے سے بھیجی جاتی ہیں, اچھائی کے کاموں کے لیے بھیجی جاتی ہیں. فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا اور پھر وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہیں, یعنی کہ وہ ہلکی طرح سے بھی چلتی ہیں اور تیزی سے بھی چلتی ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے ہلکا چلنے کی وہاں ہلکا چلتی ہیں, جہاں ضرورت ہو تیزی سے چلنے کی وہاں تیز چلتی ہیں. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا اور کیا کرتی ہیں, پھیلا دیتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں, بدلیوں سے بادل بناتی ہیں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. ساحل سمندر پہ بادل بنتے ہیں اور مری میں جا کے اور ناردرن ایریاز میں جا کے برس جاتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. پھر فالملقیات ذکرا اور پھر ان کیا کرتی ہیں, ان کو فالفارقات فرقا پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں. کچھ بادل ادھر ہی رہ جاتے ہیں, کچھ آگے چلے جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ بجلی سے پھٹتے ہیں, کچھ ادھر آدھے رائٹ پہ آدھے لیفٹ پہ, مختلف معاملات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فالملقیات ذکرا اور جب پھاڑ کر جدا کرتی ہیں اور زبردست قسم کی آواز آتی ہے اور اس آواز سے کیا ہوتا ہے, دلوں میں اللہ کی یاد کو ڈال دیتی ہیں. اور دلوں میں اللہ کی یاد ڈال کر عذرن اور نذرا یا عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر کرتی ہیں. یہی ہوائیں ہیں جن کی وجہ سے اتنا کام کیا جا رہا ہے. انما توعدون لواقع بے شک تم جس چیز کا وعدہ کیے جا رہے ہو وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر ہواؤں کی صفات کا تذکرہ کر کے مجھے آپ کو مؤنثوں کو خصوصی طور پر ایک خاص پیغام دیا ہے. قاری قرآن کو پیغام دیا جا رہا ہے. اور ہوائیں چونکہ مؤنث ہیں, جتنی بھی سماوی تخلیقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ان سب کو مؤنث کے طور پر عربی میں استعمال کیا جاتا ہے, ان کو مؤنث لیا جاتا ہے. اسی لیے ہواؤں کو بھی مؤنث ہی لیا گیا ہے اور مؤنث کو خصوصی طور پر میں آپ بھی کیا ہے مؤنث ہے. تو ان کی اس صفات سے مجھے آپ کو بھی خصوصی طور پر کہہ لیں کہ مؤنثوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر قاری قرآن جو مؤنث ہے وہ کیا بن جائے, وہ ہوا بن جائے. وہ ہر انسان, ہر مرد بھی کیا بن جائے, ہوا بن جائے. اور وہ منکرین
وہ منکرین جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ منکرین تو اللہ کے نور کو، کافرین تو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے کوشاں ہیں. اور لیکن طالب علم قرآن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، مومن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی کوششوں کے لیے کوششوں کو باور ہونے سے بچانے میں اپنا پورا بھرپور کردار ادا کریں، اور وہ انبیاء کے نائب بن جائیں. وہ انبیاء کے نائب بن کے وہ اپنا وہ کردار ادا کریں جو انبیاء اس دنیا میں ادا کرتے تھے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ وہ کفار کا مٹھ موڑ دیں اور اللہ کے دین کو نافذ کر دیں. مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ناگوار ہو، کافروں کو چاہے کتنا ہی ناگوار ہو، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں. اب اللہ کے نبی تو یہ کام کرتے تھے، لیکن اب جو اللہ کے نبی تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو اب قرآن کا علم حاصل کریں گے، جو اب قرآن کو سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے اور قرآن کے علم کو اٹھا لیں گے، علم کو بھی اور عمل سے اس کو ثابت کریں گے، تو وہ ان کی تمام کے تمام مکر و فریب چالوں کو کیا کریں گے؟ ان کے لیے ان کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے. مکروا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور سب سے بہترین چال اللہ کی چال ہوتی ہے. اللہ نے یہ قرآن اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کے علم کو اٹھائیں، انبیاء کے نائب بن کر، اور ان کی ان کوششوں میں رکاوٹ پیدا کریں. اور وہ جو اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کے اس دین کو لے کر اٹھیں، ساری دنیا پر پھیل جائیں اور ان کی ان کوششوں کو ختم کر دیں، ان کی ان کوششوں میں رکاوٹیں ڈال دیں. آپ دیکھیں انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. تو انبیاء تو اس دنیا سے اب جا چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کا جو انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اب یہ کام کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے، دین کے داعی کریں گے، جو علم کے وارث بنیں گے، جو اس قرآن کے علم کو سمیٹ لیں گے، جو اس قرآن کے علم کو حاصل کر لیں گے. تو یہ اب ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کنتم خیر امت کی ذمہ داری بن جاتی ہے. دین کی اشاعت، دین کی سربلندی، دین کے نفاذ کے لیے اب مجھے اور آپ کو کیسے بننا ہے؟ ہوائیں بننا ہے. اور ہوائیں بن کے کیا کرنا ہے؟ نرمی سے بھی چلنا ہے. جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ انجام دینے کی ضرورت ہے وہاں نرمی سے کرنا ہے. ان کی مومنوں کی صفت قرآن پاک میں ہم نے پڑھی تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوتے ہیں اور کفار کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. تو آصفاتی عصفہ کس کے ساتھ بننا ہے؟ کفار کے ساتھ بننا ہے. مرسلاتی عرفہ کس کے ساتھ بننا ہے؟ مومنوں کے ساتھ بننا ہے. رحماء بینہم بننا ہے، اور ایسے بن کے ماحول کا معطر کرنا ہے، ماحول کے اندر خوشخبریاں پھیلانا ہے. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں دو، دین سے لوگوں کو متنفر نہ کرو، آسانیاں دو، سختیاں نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا طریقہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو حکمت سے دین کی طرف لانا ہے، نصیحت بہترین طریقے سے نصیحت کر کے لے کر آنا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، دین سے بھگانا نہیں ہے. اور کس کو کرنا ہے؟ صرف چند لوگوں کو کرنا ہے؟ نہیں، عام لوگوں کو فیض دینا ہے. ہر ایک کے لیے دین کی دعوت ہوگی، چھوٹا نہ بڑا، نہ امیر نہ غریب، کسی طبقاتی فرقے میں یا نظام میں رہ کر نہیں کرنا، بلکہ کس طرح کرنا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا کا معاملہ کر کے ہر ایک کے ساتھ
ہر فیسیکٹ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، ہر جگہ، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام طبقوں کے اندر دین کی دعوت کو پھیلانا ہے، دین کی دعوت کا فیض ہر ایک کو پہنچانا ہے، خوشیاں بکھیرنی ہے، سکون لانا ہے، ماحول کو معطر کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات سے منور کرنا ہے، سیرت کے سنت کے معاملات واقعات ان کے احکامات اور طریقے سکھانے ہیں، اور خیر کے کاموں میں معاونت کرنی ہے۔ ایک جگہ پہ ایک لڑکی یا کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ بدلی بن گئی ہے، دوسری بدلی بن جائے، تیسری بدلی بن جائے، اگر اپنی مل جائیں اور مل کر کیا کریں، ایک جماعت سے جڑ جائیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ہوائیں بن جائیں، کچھ بدریاں بن جائیں، لے جائیں، ایک ادھر سے ادھر جا کے دین کی دعوت کو پھیلانے کا کام کریں۔ جہاں دیکھیں کہ وہاں ضرورت ہے، دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے، لوگوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے، وہاں جائیں اور جا کے باران رحمت، ان آیات، قرآن کی آیات کے باران رحمت کو برسائیں اور لوگوں کے لیے لوگوں کو طریقے سکھائیں، جہاد کے لیے ابھاریں، تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو معاش کے طریقے سکھائیں، معاشرتی نظام جو اللہ نے اس میں دیا، عدالتی نظام جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس میں دیا، حکومتی سطح پر احکامات دیے، ہمیں اللہ نے پوری زندگی کا ضابطۂ حیات اس قرآن کے اندر دیا، اس ضابطۂ حیات کو لے کر اٹھنا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لے کر اٹھنا ہے اور ساری دنیا پر پھیل جانا ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے ہیں، دوسری جگہ پہ جا کے اپنے بیج ڈالنے ہیں اور اپنے لیے جہاد کی کرتے ہوئے کھیتیاں تیار کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اعمال صالحہ کے پھل نکلیں گے، پودے لگیں گے اور کھیتیاں تیار ہوں گی، اور تمام لوگوں کو اپنے آپ سے فیض پہنچانا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں؟ یہ بہت پہ چلتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، موڈ سوئنگز نہیں دیکھتی کہ دل نہیں چاہ رہا، تھکن ہو گئی ہے، نہیں، وہ چلتی ہی رہے گی، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آہستہ آہستہ متواتر اپنا کام جاری رکھتی ہیں، سستی نہیں ہوتی ان کے اندر، کسل نہیں ہوتا۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی نا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ میں اللہ تعالیٰ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سستی نہیں اب دکھانی، قرآن پاک کو ختم کرنا ہے تو پھر ہوائیں بننا ہے، اس میں کسی قسم کی سستی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہوائیں بھی سستی نہیں دکھاتی، چلتی ہیں تو بس چلتی ہی چلی جاتی ہیں، آہستہ بھی چلتی ہیں، تیز بھی چلتی ہیں، اور جو اٹھا لیا اپنے اندر اب وہ جا کے دوسری جگہ پھیلاتی ہیں، وہ دیتی ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، کسی قسم کا بخل نہیں کرتی کہ نہیں اب یہ میں نے سمیٹ لیا، میں آگے کیوں کسی کو دوں۔ دین کا علم اگر کسی کے پاس آ جائے گا تو پھر بخل نہیں کرنا، اور بخل کر کے اپنے بخیل تو یاد رکھیے گا، بار بار ہم نے پڑھا تھا جہنم بخیلوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب علم کا بخل بھی ہمیں زیب نہیں دیتا، قاری قرآن کو کسی قسم کا بھی علم کا بخل بھی زیب نہیں دیتا۔ اب یہ جو علم کا خزانہ سمیٹ لیا ہے، قرآن 29 سپارہ اینڈنگ ہے، اختتام ہے، اگر یہ علم سمیٹ لیا ہے تو بس اب نکلو اور ہوائیں بن جاؤ، اور ہوائیں بن کر ہر طرف اس قرآن کی آیات کو نشر کر دو، پھیلا دو، اور اللہ کی یاد کو ڈراوے کے طور پر یا عذر کے طور پر لوگوں کو بتاؤ۔ یہ تمام کام اس لیے کرو کیونکہ انما توعدون لواقع، تمہارے سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو واقعہ ہونے والی ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ۔ وہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے وہ تو واقعہ ہونے والی ہے، قیامت تو آ کر ہی رہے گی۔ تو جب قیامت آ کر ہی رہے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ عقل مند کون ہے، پھر آپ نے فرمایا تھا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو، جو موت کو یاد رکھتا ہے اور اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ عقل مند بننا ہے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، ہر ایک کی آنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ
جس کی موت آ گئی اس کی تو گویا قیامت آ گئی. تو کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، اور جس کی موت آئی اس کی تو قیامت گویا اسی وقت آ گئی. تو اللہ نے کہا کہ تم سے تو اس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ تو ضرور آنی ہی آنی ہے، ہر انسان نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو گویا اللہ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو جو طالب علم قرآن ہے اس کو بہت ہی اہم پیغام دیا ہے کہ یہ نبیوں کے بعد اب یہ کام کس کو کرنا ہے، نور کے اتمام کا کام کس کو کرنا ہے، اللہ کے نور کو پھیلانے کا کام کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نہ کرنا ہے. اللہ ہمیں ہوائیں بنا دے، اللہ ہمیں مرسلات بنا دے، اللہ ہمیں ناشرات بنا دے، کوئی اور نہیں آئے گا کرنے کے لیے. میں نے اور آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے. دین کے دائی انبیاء کے نائب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے نائب بھی بنا دے اور ہم سے بہترین دین کی دعوت کا کام ہم سے لے لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہواؤں کے حوالے سے قسم کھا کے بڑا ہی اہم حقیقت کو راسخ کیا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. اب آگے قیامت کا کچھ نظارہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے اس کا نظارہ کیا ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا. کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کہ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، ستاروں کی روشنی بالکل ماند پڑ جائے گی. ایک اور صورت میں آتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. یہ بالکل ایسے ماند پڑنا ہے کہ جیسے روشنی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کا اجلا پن، ان کی چمک وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو یعنی یہاں پر اللہ نے کہا ستاروں کا حال یہ ہوگا. یہی ستارے جو اللہ نے کیا بنائے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے، آسمان دنیا کو ہم نے ان قلوں کے ساتھ مزین کیا ہے، اور اس کو یعنی ستاروں کو اللہ نے قلعے بتایا تھا. اور یہ نہ صرف قلوں کی طرح اللہ نے آسمان دنیا میں رکھا ہے ستاروں کو، بلکہ ان کو روشنی کے لیے بھی رکھا، ہدایت کے لیے بھی رکھا، اور انہی سے رجوماً للشیاطین کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کے لیے مار بھگانے کے لیے ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو یہ جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چراغوں کی مانند ستاروں کو رکھا، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے، ان کا نور ختم ہو جائے گا، مٹ جائیں گے. یہ ویسے نہیں رہیں گے جیسے یہ ابھی نظر آتے ہیں. ہر چیز اپنی حیت، ساخت وغیرہ سب ختم کر دے گا. اور آسمان کیسا ہو جائے گا؟ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. اور جب آسمان وہ پھاڑ دیا جائے گا. آسمان کے لیے بھی مختلف کیفیات کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو یہاں آ رہا ہے کہ جب فُرِجَتْ یعنی کہ پھاڑ دیا جائے گا. ایک اور جگہ آتا ہے کہ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جیسے کیسا ہو جائے گا؟ سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا. ایک جگہ آتا ہے پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی. ایک جگہ آتا ہے کہ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ یہ بالکل دروازے ہو جائے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ پرانے پوسیدہ کپڑے کی طرح یہ بالکل پھٹ جائے گا، یعنی ریزہ ہو جائے گا، ڈولنے لگے گا، دروازے ہو جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا. تو مختلف کیفیات آ رہی ہیں. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسا؟ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت حد نگاہ نیلگون چادر کے طور پہ بنایا. ایک چھت نما ایک چیز اللہ نے بنائی اور فرمایا کہ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، یعنی کہ تم دیکھو اپنی آسمان کو، اپنی نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھو، تمہیں کوئی بگاڑ نظر آتا ہے؟ اس میں کوئی رخنا، کوئی ٹیڑھ، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ اللہ نے اس کو بے خوبصورت انداز میں ہمارے اوپر حد نگاہ چادر، نیلگون چادر کے طور پر بنایا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ رکھنا، کوئی بل سلوٹ یا کوئی سوراخ وغیرہ نہیں رکھا، کوئی اس میں فلا نظر نہیں آتا. لیکن اس دن یہ سب کچھ اپنی حیت اور ساخت ختم کر دے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ وہ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنک ڈالے جائیں گے. ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ یہ جو پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، تو قرآن پاک میں سورہ
اس میں آتا ہے القاریہ، سورہ قاریہ میں آتا ہے نا کہ کالعین وتکون الجبال کالعین المنفوش، تو یہ بالکل دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ڈھنک ڈالے جائیں گے، یعنی دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند. یہ پہاڑ وہ چیز ہے جو دنیا میں ہمیں بہت زیادہ مضبوط چیز لگتی ہے. آپ کبھی جائیں اگر ہنزا وغیرہ گلگت، وہاں جو پہاڑ ہیں ادھر کے ہنزا کے گلگت بلتستان کے اوور آل پہاڑ، آپ کو یہ رینجز ہندو کش اور کراکورم رینجز آپ کو جب نظر آتی ہیں تو یہ اتنے بڑے دیو ہیکل پہاڑ ہیں، اتنا سا انسان کا وجود ہے اس کے سامنے، اتنے اتنے بڑے پہاڑ کہ اللہ کی ہیبت کے نظارہ دینے والے ہوتے ہیں. دلوں میں ہیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو گویا وہ جو اتنی اتنی بڑی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے تم ہیبت زدہ ہو جاتے ہو. آپ اگر کبھی دیکھیں اس کو، نانگا پربت کو دیکھیں یا راکا پوشی کو دیکھیں، اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں اور پورے برف پوش ڈھکے ہوئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آپ کو کنٹینیوٹی سے وہ نظر آتے ہیں، اور آپ کو اللہ کی کبریائی اور ہیبت بہت زیادہ اس میں طاری ہوتی ہے آپ کے اوپر. لیکن اس دن، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ اپنی حیت ساخت چھوڑ چکے ہوں گے، ختم ہو جائے گی ان کی یہ سختی اور ان کی ہیبت. یہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح بالکل دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے. یہ قیامت کے دن کا نظارہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس دن ہر چیز اپنی حیثیت کو چھوڑ دے گی. جو تمہیں دنیا میں اتنی زیادہ مضبوط اور اتنی زیادہ طاقتور چیزیں نظر آتی ہیں نا، یہ بھی اس دن کچھ نہیں رہیں گی. یہ وہ وقت ہوگا کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسول ان کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، رسولوں کو حاضر کیا جائے گا. یہ وہ وقت ہے جب رسول حاضر کیے جائیں گے. اور کیوں حاضر کیے جائیں گے؟ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب وعدہ الست میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حاضر کیا تھا اور رسولوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ آنے والے رسول کی تائید بھی کرو گے، بعد والے رسول کی جو پچھلے آنے والے بعد والے جو ہیں وہ پچھلے آنے والے رسول کو مانیں گے بھی اور ان کی مدد بھی کریں گے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام بھی کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا رسولوں سے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں جو یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، کہ رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. کیوں اب اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا انہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ان سے پوچھنا ہے کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا. لوگوں کے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ اس حاضری سے فکر مند تھے اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں سب لوگوں سے یہ بات پوچھی تھی کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ ہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے کہا تھا کہ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا. گویا اللہ انہوں نے گواہی دے دی ہے میری کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو اب تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام انجام دے دیا تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اسی طرح رسولوں کو حاضر کرنا ہے اور پھر وہاں پر ان سے گواہی لینی ہے کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہی تو دن ہے جس چیز کے لیے یہ کام اٹھایا گیا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس دن کو، اس دنیا کو پیدا کیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اسی لیے تو انسان کو تخلیق کیا، اسی لیے تو اللہ نے چرند پرند حیوانات نباتات سورج چاند ستارے تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی تھی. گویا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اللہ نے یہ تمام کارنامہ زندگی، یہ جو کارخانہ زندگی ہے کیوں بنایا؟ آج کے دن کے لیے، آج کے دن، قیامت کے دن کے لیے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے. تو قیامت کے دن کو فیصلے کا دن کہا جا رہا ہے، اور فیصلے کا دن پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ اس دن کے لیے تو میں نے یہ ساری چیزیں بنائی تھی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم کی بربادی، گہری کھائی کس کے لیے ہے؟ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ہے. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آج کے دن، یہ جو فیصلے کا دن ہے، اس دن تمام وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو جھٹلا گئے،
जो अल्लाह को झुटला गए, अल्लाह के रसूलों को झुटला गए, जो अल्लाह के अहकामात को झुटला गए, अल्लाह की फरिश्तों को झुटला गए, जो तमाम बातें जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजी, हमें बताई और हमें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए, हमने उन सब को जिन ने झुटला दिया, अल्लाह ने कह दिया उस दिन, ये फैसले के दिन आज सब लोगों के लिए, झुटलाने वालों के लिए तबाही ही तबाही है। सूर्य रहमान जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था अल्लाह ताला ने उस सूर्य रहमान में कंटिन्यूटी से एक सवाल किया था, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब के कौन कौन सी निशानियों को झुठलाओगे, कौन कौन सी आयात को, पैगामात को, एहसानात को झुठलाओगे। अब यहाँ आज झुटलाने वालों का अंजाम बताया जा रहा है, जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह की एहसानात को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह ताला की निशानियों को झुटलाया, अल्लाह की पहचान को झुटलाया, अल्लाह के रसूलों को झुटलाया, अल्लाह की तमाम बातों को झुटलाया, उन सब झुटलाने वालों को क्या मिल रहा है, आज अंजाम बताया जा रहा है। फैसले के दिन उनको वेल में डाला जाएगा। वेल क्या है? वेल है जहन्नुम की गहरी खाई, जिसके अंदर एक पत्थर डाला जाए तो 70 साल लगते हैं उस वेल में पहुंचने के लिए। ये गहरी खाई, हलाकत का घड़ा, जहन्नुम का घड़ा किसके लिए है? ये झुटलाने वालों के लिए है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। दुनिया में उन लोगों को बताया जाता था कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, आखिरत के लिए सब कुछ कोशिशें करो, आखिरत को बनाने के लिए अपनी दुनिया को इस्तेमाल करो। लेकिन वो तो कहते थे कि बस 4 दिनों की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, आखिरत किसने देखी, जब आएगा टाइम तो देखा जाएगा। दुनिया में बताया जाता था कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है या रास्ते का चलता से मुसाफिर अजनबी रहता है, ऐसे रहा करो। लेकिन उन्होंने तो दुनिया को ही अपना सब कुछ ओढ़ना बिछोना बना लिया और तमाम की तमाम जिंदगी की थकावटें, कोशिशें, मुशक्कतें, हर चीज वो किसके लिए थी? वो तो दुनिया बनाने के चक्कर में थी। और उनको बताया जाता था कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत, जो मौत जान ने मौत का मजा चखना ही चखना है। लेकिन वो समझते थे कि शायद सारी जिंदगी यहीं पर ही रहने के लिए आए हैं, दुनिया में ही रहना, यहाँ से तो जाना ही नहीं है। हालांकि अपने आंखों से दुनिया में लोगों को अपने सामने मरते हुए भी देखते थे, उनके घर, उनके जनाजों में भी जाते थे, उनको कब्रों में भी डाल कर आते थे, हर चीज अपने सामने देखते थे। अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मौकों पर जिन जोड़ता था, लेकिन वो किसी बात से कोई सबक ही नहीं लेते थे। अगर वो समझ लेते थे तो फिर कौली तौर पे तो मान गए, लेकिन अमली तौर पे इनकार कर गए थे। अमली तौर पे उनको एहसास ही नहीं होता था कि जी हमें अल्लाह के हुजूर पहुंचना है, इस दुनिया में अपना दिल ना लगाएं, अल्लाह के हुजूर खड़े होने की तैयारी कर लें, कोई अल्लाह के सामने सवाल जवाब में सुरखरू होने का मामला इख्तियार करने के अमाल कर लें। उनको बताया जाता था, हर चीज बताई जाती थी कि तुम्हारे किरामन कातिबीन तुम्हारे अमाल को लिख रहे हैं, अल्लाह ने हिसाब किताब लेना है, सवाल जवाब होंगे। लेकिन किसी भी बात को उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। हर चीज में बस ठीक है, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। पुल सिरात से गुजरने का उनको कोई डर ही नहीं था, उनको कोई एहसास ही नहीं था कि अमाल नामा सीधे हाथ में पकड़ाया जाएगा या उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा। उनको हर चीज को झुटला दिया ना, मतलब एक एक चीज हम देख लें, दुनिया में झुटला दी, चीजें झुटला दी, कब्र की जिंदगी को झुटला दिया, हशर के दिन को झुटला दिया, अमाल नामे को मिलना तुलना झुटला दिया, फिर पुलिस सिरात से गुजरने का मामला सारा झुटला दिया। सांप बिच्छू, मतलब किसी चीज का उनको कोई डर ही नहीं, किसी किस्म का एहसास ही कोई नहीं है। अभी जो जहन्नुम के अंदर जो अजाब की शक्ल में बेड़ियां और वो जो आग के लिबास और वो जो खून और पीप और लहू और तमाम की तमाम चीजें, वो तो तमाम चीजों को अपने आमाल के जरिए से झुटला रहे थे। अगर वो बकौली तौर पर मान भी गए तो फिर अमली तौर पर जो इनकारी थे, अमली इनकार कर करके झुटला रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने पिछलों को हलाक नहीं किया, यानी जो तुमसे पहले आए थे, क्या उनको हमने हलाक नहीं किया था? सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, फिर हम
उन्हीं के पीछे बाद वालों को चलता करेंगे, यानी हम बाद वालों के साथ भी ऐसा ही करेंगे जो पहले वालों ने किया था। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो देखो, जो तुमसे पहले लोग गुजरे थे, क्या अगर वो गलत रविश पर कायम रहे तो क्या हमने उनको हलाक नहीं किया? अगर उन्होंने ऐसा किया था हमने उन्हें हलाक किया, तो अगर बाद में भी आके कोई ऐसी गलत रविश पर कायम रहेगा तो हम उनको साथ भी ऐसा ही मामला करके उनको भी हलाकत से दो चार करेंगे। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम इसी तरह से मुजरिमों के साथ करते हैं। यानी कि ये तो अल्लाह के मुजरिम है ना, ये तो अल्लाह के मुजरिम है। अल्लाह के मुजरिम है तो अल्लाह क्या उनको छोड़ देगा? तुम दुनिया के मुजरिमों को देखो, तुम दुनिया के मुजरिम तुम्हारे हत्थे चढ़ जाएं तो तुम उन्हें छोड़ते नहीं हो, उनका हाल बुरा कर देते हो। अकूबत खाने भरे पड़े हैं, किस तरह से उनके काम उनके साथ जुल्म और ज्यादती और टॉर्चर के मामलात किए जाते हैं। तो ये तो अहकमुल हाकिमीन का मुजरिम है, ये इसके साथ आसानी का मामला कैसे कर दिया जाए? अल्लाह फरमाते हैं वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, वैल है उस आज के दिन झुटलाने वालों के लिए। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें पैदा नहीं किया यानी एक हकीर पानी से, यानी हमने तो तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा किया है। अपनी तख्लीक को तो देखो, अल्लाह ने हकीर पानी का तस्करा क्यों किया? क्योंकि इंसान जो झुटलाने के रवैये पर कायम है, ये बेसिकली क्यों करता है? क्योंकि वो तकब्बुर का मारा है, वो दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो अपने आप को सही समझता है और वो अल्लाह के साथ, अल्लाह के मुकाबले में अपने नफ्स को खुदा बना के चल रहा होता है। तो अल्लाह ने कहा तुम किस बात पे अकड़ करते हो, किस बात पे फख्र करते हो और घुमंड करते हो और अकड़ते हो? तुम अपनी तख्लीक को तो देखो, कैसे तुम्हें तख्लीक किया था। तुम एक हकीर पानी से जो है वो वजूद में आए हो। अल्लाह ने ये इसलिए किया कि इंसान के अंदर आजिज़ी आए, इंसान के अंदर घुमंड निकले और उसके अंदर अपनी ताकत पे गर्रा करने के बजाय वो अल्लाह को अपना मोहसिन समझे और अपनी सोर्स को देखते हुए सरकशी से बाज आए। किस तरह से इंसान का ओरिजिन हुआ है, किस हकीर नुत्फे से वो उसका बेसिक जो उसकी सोर्स है या कहाँ से उसकी जो है वो तख्लीक हो रही है, अल्लाह ने वो याद कराई कि कैसे तुम्हें मैंने एक हकीर पानी से पैदा किया है। फजअलनाहु फी क़रार मकीन, फिर हमने उसको एक वक्त मुकर्रर तक उसे एक मकीन यानी क़रार मकीन, उसे एक महफूज जगह में ठहराए रखा। कहाँ ठहराए रखा अल्लाह ने? रहमे मादर के अंदर। तो गोया इंसान को एक चीज ये बताई जा रही है कि देखो, एक हकीर नुत्फे से लेकर मैं तुम्हें एक रहमे मादर में एक खास मुद्दत तक ठहराए रखता हूँ। इला कदर मालूम, एक वक्त मुकर्रर तक मैं तुम्हें ठहराए रखता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ? फकत करना, फिर हम उस पर कादिर हैं। फने अमल कादिरून, पर हम बहुत ही अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। गोया अल्लाह ताला यहाँ पे इंसान को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मैं तुमको लेकर आता हूँ। एक हकीर नुत्फा होता है, वो जाके रहमे मादर में क़याम पजीर होता है, वहां पे 9 महीने रहता है और उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो गोया कंटिन्यूसली एक से दूसरी हालत में वो आता चला जाता है। फिर इंसान की सूरत में वो पैदा होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस गुजार के फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर वो मर खप जाता है। गोया अल्लाह ताला ये फरमाने के देखो मैं इस बात पर कादिर हूँ, एक नुत्फे से तुम्हारी तख्लीक की, उसको ठहराए रखा, फिर वहां से जब मैंने चाहा उसको वहां से निकाल दिया। मेरी कुदरत बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ही बेहतरीन कुदरत वाला हूँ। मैं एक से दूसरी सफर की हालतों में तुमको लेके जाता रहता हूँ। और इंसान को गोया ये बताया जा रहा है कि इंसान कंटिन्यूसली एक सफर की हालत में, अल्लाह ताला चाहता तो एक दुनिया में भी एक इंसान का बच्चा पैदा करके एक जगह पे रख देता कि भाई यहाँ पर इसको पैदा कर दिया, बस यहाँ से अब ये बड़ा होगा और यहाँ से यहाँ पर ही इसने जो है वो बड़ा होना है और अपना जो मामला करने हैं करे। लेकिन नहीं, अल्लाह ने एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, फिर जब इंसान दुनिया में होता है फिर भी वो सफर करता है, फिर उसके बाद जब मर जाता है फिर वो जमीन के अंदर ही सौंपा जाता है और फिर एक हालत से दूसरी हालत, तीसरी हालत, चौथा है। तो कंटिन्यूअसली अल्लाह ने गोया ये बताया है कि मैं तुम्हें, इंसान जो है ना वो एक सफर की हालत में है और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता रहता है इंसान। और इसी तरह कायनात की हर चीज जो है वो, हर मखलूक भी सफर की हालत में है और उसकी हालत, कैफियत वगैरह, जगह सब कुछ बदलती रहती है।
تو گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان کا قیام دائمی نہیں ہے، کہیں بھی دیکھ لیں دائمی قیام نہیں ہے، رحم مادر میں بھی دائمی نہیں تھا، دنیا میں آنے کے بعد بھی دائمی نہیں ہے، دنیا کے بعد جب دنیا سے چلا جائے گا زمین کے پیٹ کے اندر، اس میں بھی اس کا قیام دائمی نہیں ہے، اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا، نکالنے کے بعد حشر میں پہنچا کے اور پھر اس کا قیام وہاں پہ بھی دائمی نہیں ہے۔ دائمی کہاں پر ہوگا؟ جنت الخلد کے اندر، وہ خالدین فیہا والا معاملہ جو حشر کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے فیصلے کر دینے ہیں، اس کے وہ قیام جو ہے وہ دائمی ہے۔ تو گویا تمہیں اللہ گویا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم سفر کی حالت میں ہو اور دھیان رکھو کہ اپنے دائمی سفر کے لیے، دائمی منزل کے لیے، دائمی قیام گاہ کے لیے معاملات کرنا، یہ تو عارضی قیام ہے، یہاں پہ ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشگی والی جگہ کے لیے محنت کرو، ایفرٹ کرو، کیونکہ اس کے لیے جو کام کرے گا اصل کامیاب وہ ہے جو اس دن کامیاب ہو گیا اور اس بہترین جگہ کا حقدار بن گیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ گویا یہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ انسان کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے اور وہ چل رہا ہے، اور ہر بعد میں آنے والا مرحلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ تو جو آخرت کا جو سفر ہے اس کے اندر بھی بعد میں آنے والا مرحلہ ایک کے بعد دوسرا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے گا۔ موت کے بعد قبر، قبر کے بعد حشر، حشر کے بعد پھر حساب کتاب، پھر اس سے زیادہ صراط کا معاملہ، پھر اس کے بعد یا تو کامیابی ہے یا پھر ناکامی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب ایک درجے سے درجے پہ گزرتے چلے جانا ہے، ہماری ٹھکانے بھی بدلیں گی، ہماری ساخت بھی بدلے گی، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں وہاں پر ہی جو ہے وہ آخرت میں بہترین کامیابی کے لیے اس کو اپنے اعمال کو بہترین کرنا ہے تاکہ ہمیں بہترین کامیابی مل سکے۔ تو پھر عقل مند وہی ہے نا جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور موت کی بات کے عمل کے لیے تیاری کرے اور عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی کا، دنیا کا ہر معاملہ اور ہر کام اسی نیت سے کرتے ہیں، اور ہمیں پھر ہماری کوششوں میں اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرما دیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ زمین سمیٹ کر رکھتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ ایک تو زندے مردے زمین سمیٹ کے رکھتی ہے، ساتھ ساتھ راز بھی رکھتی ہے، دفینے بھی رکھتی ہے، خزانے بھی رکھتی ہے، کوئلہ، گیس، پیٹرول، دھاتیں، معدنیات، ہوائی ہیرے، جواہرات، یہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سب کے سب زمین کے اندر ہی ہوتا ہے نا۔ تو زمین کو بیسیکلی کفاتا، سمیٹ کے رکھنے والی بنایا، احیاء، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ ہماری ہر چیز اس میں سمٹی جا رہی ہے، اور جب انسان کو مردوں کی شکل میں اس میں ڈالا جاتا ہے تو قبر کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے نا کہ تو مجھ زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے اس میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اب آج جب تو میرے پاس آ گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر وہ حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے کسی نیکوکار کے لیے۔ اور اس کے برعکس جو مبغوض ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے اور زمین میں سونپا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے، قبر کہتی ہے کہ زمین میری سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے ان میں سے تو سب سے زیادہ مبغوض تھا، اور اب آج جو کہ تو میرے پاس آ گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں، کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر وہ ایسے بھینچتی ہے اس کو کہ جیسے آج وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور جوڑ دیا، تو قبر اس کو بھینچتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم آنس وحشتی فی قبری، وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس کے اندر بلند اور بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ دیکھو زمین تو سب کو سمیٹ لیتی ہے، زندوں کو بھی مردوں کو بھی، لیکن ہم نے اسی زمین کے اندر بہت ہی بلند و بالا پہاڑ بنا دیے، پہاڑ گاڑے ہیں، اور یہ پہاڑوں کا گاڑنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی نعمت ہے
اور احسان ہے اللہ کا کہ اس کی پہاڑوں کی وجہ سے ہم میٹھا پانی پیتے ہیں. یہ جب بادل بنتے ہیں سمندر سے بدلیوں کی شکل میں اور بادل بن کے اور جاتے ہیں اور پہاڑوں کی جانب اور جا کے وہاں برسائے جاتے ہیں یا وہاں جا کے برف کی صورت میں جم جاتے ہیں، تو جب سردی کے بعد گرمی آتی ہے اور یہ میلٹ ہوتے ہیں، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، برف پگھلتی ہے اور یہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف فلو کرتا ہے اور پہاڑوں سے دریا بنتے ہیں، آبشار اور چشمے، اور ان سے کیا ہوتا ہے، دریا بنتے ہیں اور پھر دریا بہتے ہیں اور یہ بہتا پانی آتا ہے میٹھا پانی وہاں سے اور وہ پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. یہ اس رب کا احسان ہے کہ وہ اس ذریعے سے سمندر کے نمکین پانی سے ہمارے لیے میٹھے پانی نکال کے لے کے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ساری کی ساری زمین ہموار ہو جاتی تو نشیب و فراز نہ ہوتے تو تمہیں کیسے ملتا پانی. اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے ذریعے سے چشمے، جھرنے سب کچھ جاری کیا اور وہ میدانوں تک کی طرف آتا ہے اور ہمارے لیے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ نے یہاں پہ کیا بتایا، دیکھیں یہ اللہ کا علم تھا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ساری باتیں بھی جھٹلا دو گے تو بس پھر اللہ کو پہچان کر جو یہ باتیں جھٹلا دے تو اس روز تو پھر اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی کس کو جھٹلاتے تھے؟ تم جہنم کی آگ کو جھٹلاتے تھے نا، تم پلسرات کو جھٹلاتے تھے، تم اپنے حساب کتاب کو جھٹلاتے تھے، تم اس جزا سزا کے معاملے کو جھٹلاتے تھے، تو تم اس کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الی ظل، اس سائے کی طرف چلو، ذی ثلاث شعاب، جو 3 شاخوں والا ہے، جو 3 شاخوں والا سایہ ہے اس کی طرف چلو. 3 شاخوں والا سایہ کس چیز کا ہے؟ جہنم کی آگ کا سایہ، جہنم کے شعلوں کا سایہ 3 شاخوں والا ہوگا. یہ جہنم کی آگ، یہ وہ آگ ہے جو دنیا میں ساری آگوں کو ملا لیا جائے تو وہ جہنم کی آگ کا صرف 1% حصہ بنتی ہے 70 میں سے. 69% تیز ہے اس سے، دنیا کی آگ سے اتنی زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ، اور ایک ایک شعلہ 3 شاخوں والا ہوگا. یہاں کہا جا رہا ہے اس سائے کی طرف، تو گویا سائے تو ٹھنڈک دینے والے ہوتے ہیں، تو کیا جہنم کی آگ کا شعلہ جو 3 شاخوں والا ہے کیا وہ بھی ٹھنڈک دینے والا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، ٹھنڈک دینے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچانے والا. جہنم کی آگ کا سایہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہیں ہوگا. یہ کوئی طوبہ درخت کا سایہ نہیں ہے، یہ آگ کا سایہ. اس میں کوئی ٹھنڈک، کوئی راحت، کوئی سکون نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کیسی آگ ہے. انہا ترمی بشررن کالقصر، یہ ایسی آگ ہے کہ جیسے محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. یہ ایسی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی جو اچھلتی ہوئی ایسے محسوس ہوں گی کہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. گویا محلوں کے جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی وہ آگ، 3 شاخوں والا اس کا سایہ ہوگا. ایسا لگ رہا ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں بڑے بڑے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان جہنمیوں میں ہونے سے محفوظ فرما لینا جو اس کی تپش اور حرارت سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ تجھ سے محفوظ فرما لینا. آپ دیکھیے جو دنیا میں اللہ نے چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں نا، قیامت کے اندر جنت کی ہو یا جہنم کی، وہ ہر چیز میں میگنیفائی کر دی جائے گی. گویا سائز بھی، انٹینسٹی بھی، اس کی سیویرٹی بھی، اس کی کوانٹٹی بھی، ہر چیز زیادہ سے زیادہ ہوگی. جہنم کے آگ کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا. اور جب جہنم کی آگ تو بلکہ اس کے لیے آتا ہے نا کہ جب یہ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو زدناہم سعیرا، اس کو اور مزید بھڑکا دیا جائے گا. کیا چیز بھڑکائے گی؟ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہی جو ہے وہ آگ کا ایندھن بنیں گے.
تو جب اللہ تعالیٰ یہ انسان کو ڈالیں گے تو وہ مزید بھڑک جائے گی، پھر جنات ہیں وہ ڈالے جائیں گے، بھڑک جائے گی، پتھر ڈالے جائیں گے، وہ بھڑک جائیں گے، اور ہر چیز جو ہے وہ جلا رہی ہے اور اس کو بھڑکاتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی آگ ہمارے قریب اگر آتی ہے تو ایک چنگاری بھی آتی ہے نا تو ہمارے کپڑوں میں سوراخ ڈال دیتی ہے، اور یہ جو جہنم کی آگ کی چنگاریاں کتنی بڑی بڑی ہیں، محلوں جتنی بڑی بڑی، جب یہ آ رہی ہوں گی جو اونٹ جب زرد رنگ کے اونٹ جیسے لگ رہے ہوں گے تو وہ آ کے پھر انسان کا کیا حال کریں گی، گوشت پوست کھال سب کچھ وہ چاٹ جانے والیاں ہوں گی۔ یہ فیل کرنے کی بات ہے نا، صحابہ کرام کو یہ باتیں فیل ہوتی تھی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ آپ کچھ نہیں بولیں گے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی کوئی معذرت پیش کریں، یعنی کوئی عذر پیش کرنے کا آپ انہیں موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج تباہی ہے، آج کے دن ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان کو اس دن کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہ ہی وہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے دلوں کو، ان کی جو منہ ہے اس دن مہر لگا دی جائے گی ان کے منہ پر۔ دنیا میں بہت باتیں کرتے تھے نا، قرآن پڑھایا جاتا تھا، حدیث سنائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے جی، آج تو اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا، یہ تو پرانے زمانے کے اساطیر الاولین ہے، فلاں انہوں نے تو خود ہی جو ہے اس کی یہ تفسیر کی ہے، یہ آج کی بات ایسے نہیں کی جا سکتی، یہ اس زمانے کا کام تھا، یہ آج نہیں ہو سکتا، اب تو سائنٹیفک دور ہے، اب یہ باتیں امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ وہ جھٹلا دیتے تھے، اللہ کو جھٹلا دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیتے تھے، ہر بات کو جھٹلا دیتے تھے، ہر چیز کو جھٹلا دیتے تھے، ہر حکم کو جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھٹلاتے تھے، آج ان کو کوئی چیز پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان کو جو اس دن توبہ کی مہلت دی گئی تھی، یہ تو وہ بھی جھٹلا گئے تھے اور تو توبہ بھی نہیں انہوں نے کی تھی۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو جمع کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ لَكَيْدٌ فَكِيدُونِ، بس اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو تو ٹھیک ہے چل لو، تم میرے لیے کوئی چال چلنا چاہتے ہو تو چل لو، تم پہلے بھی دنیا میں چالیں چلتے رہے تھے، آج بھی چلنا چاہتے ہو تو آج بھی چل لو، پہلے بھی تو ساری باتوں میں تم چالیں ہی چل چل کے چل رہے تھے نا، آج چلنا چاہتے ہو تمہیں آج اجازت دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو انسان کا دنیا میں ایٹیٹیوڈ تھا، جیسے وہ دنیا میں زندگیاں گزار رہا تھا، قیامت کے دن وہ اسی فطرت پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں نا کہ تم دنیا میں چالے چل چل کے مجھے نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے تھے، میرے مقابلے میں آتے تھے، تو آج کرنا چاہتے ہو آج چل لو، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ تو سب جھٹلانے والوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا دین یاد رکھیے گا ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اتنا زیادہ خوف پیدا کر دیا جائے تو امید ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان یہ کہنے والا بن جاتا ہے کہ میں تو اب کچھ میرا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو اب جہنم میں ہی جاؤں گا، تو جنت میں جانے کے اب کوئی آثار نہیں ہے، تو پھر اب وہ بالکل ہی اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ نہ دے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں خوف دلاتے ہیں وہیں امید کو بھی اجاگر کرتے ہیں، اور متقین کا معاملہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ صرف اور صرف جہنم کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ متقین جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، تقویٰ کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے اپنے دلوں کی اصلاح کر لی ہوگی، ان لوگوں کے لیے بے شمار معاملات ہیں خوبصورت انداز کے، کہ وہ کہاں ہوں گے؟ فی ظلال و عیون، وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، اللہ کے حساب کتاب سے ڈرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے فرمایا نا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے تو 2 باغ ہوں گے، اس کے لیے تو باغ ہی باغ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ تو ڈرتا تھا، یہ تو متقی تھا، یہ تو اپنے اعمال نامے سے بھی ڈرتا تھا، یہ تو
डरता था कि पता नहीं मेरे अमाल कबूल हो भी रहे हैं कि नहीं, जहन्नुम की आग से डरता था, जहन्नुम के जो बड़े बड़े आग के शोले और साए और उन सब चीजों से डरता था। इसके अंदर तो इतना ज्यादा तकवा था, इतना ज्यादा तकवा था। अब इसी जो हदीस में आता ना कि जो डर डर के अल्लाह ताला दो खौफ और दो बेखौफियां जमा नहीं करता, जो दुनिया में डर के जिंदगी गुजारेगा उसको कयामत में बेखौफ कर दिया जाएगा। तो वो तो दुनिया में डर डर के जिंदगी गुजारा, तब आगे कयामत में फिर वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मामला कैसे होगा कि उनके लिए चश्म साए ही साए होंगे, ठंडक ही ठंडक होगी और चश्मे ही चश्मे होंगे, चश्मे ही चश्मे होंगे। वफाकिहा मिम्मा यश्तहून, और फल होंगे जो वो चाहेंगे, यानी कि उनके लिए जो फल वो चाहेंगे उनको वहां पेश कर दिए जाएंगे। पीछे में पढ़कर आए को तूफुहा दानिया की सूरत में कि उनको उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, फलों के फल गुच्छों की सूरत में दरख्तों से दिल में ख्याल आने पर करीब आ जाएंगे और इंसान बैठा बैठा ही उनको तोड़ लेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते कुलू वशरबू हनी खाओ और पियो खुशी से, बिमा कुंतुम तामलून, तुम अपने उन आमाल के बदले में जो तुम करके आए हो, यानी कि तुम्हें अब खाने पीने की इजाजत है, आप खुशी से खाओ, खुशी से खाओ। और किस चीज के बदले में ये नेमतें मिल रही है? बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे आमाल के बदले में। ये बात कहीं भी कुरान में नहीं आती कि हम किसी के साथ अपना कोई एसोसिएशन कायम कर लें या उम्मती होने का नारा लगा लें, या हम किसी सेक्ट या फिरके के साथ हो जाएं, या किसी एक खास घराने से अगर हम एसोसिएटेड हैं, या हम दीन के तालिबे इल्म हैं, या हम कुरान के दाई हैं, या हम मुबल्लिग हो गए हैं तो हमें जन्नत मिल जाएगी। ऐसा कहीं भी नहीं आता। और सिर्फ ईमान से भी जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि किससे जन्नत मिलेगी? बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे अमाल के ऊपर मिलेगी। इंसान के अमाल उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। याद रखिएगा, किसी से रिश्ता, किसी से ताल्लुक, किसी से निस्बत या कोई इबादत हमें जन्नत में नहीं ले जा सकती। हमारे अमाल हमें जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। नेक लोग मोहसिन, एहसान करने वाले, वो जो अपने फर्ज से बढ़कर करते हैं, जो दूसरे से के हक से बढ़कर उनको देने वाले होते हैं, जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए अपने अमाल कर रहे होते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते। तो बस ऐसे अमाल जो खालिसतन अल्लाह के लिए किए जा रहे होंगे, तो उन्हीं अमाल, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो रियाजत हो, चाहे वो मुशक्कत हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे कोई भी काम हो, लेकिन अल्लाह के लिए, रजा के लिए किया जाएगा, एहसान के रवैये पे किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हम नेकोकारों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। वैलुल यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, लेकिन इसके बरक्स जो झुठला देते थे उनके लिए जहन्नुम की वैल है। कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ और फायदे उठा लो थोड़े से, बेशक तुम मुजरिम हो। अब दोबारा से झुटलाने वालों का तस्करा करके कहा जा रहा है, ये झुटलाने वाले, ये दुनिया में जो भी खाते थे, ये तो हराम खाते थे, ये तो सूद खाते थे, ये तो बातिल तरीके से माल खाते थे, ये तो यतीम का माल हड़प करके खाते थे, विरासत के माल में गड़बड़ करके खाते थे। इनके तो सारा खाना पीना ही हराम था। दुनिया में खाना चाहते थे और दुनिया में खा के वतमत्तऊ कलीलन, दुनिया की आर्जी जिंदगी के थोड़े से फायदे उठाना चाहते हैं। और किस चीज में फायदे उठा रहे थे? तमत्तऊ कलीलन के हवाले से वो जो दिल चाहता था सुनते थे, जो मना की जाती थी बातें, फहश बातें हैं, वो है शायरी है, फहश बातें हैं और जो गाने हैं वो सुनते थे, और जो दिल चाहता था पहनते थे, चाहे फहश लिबास हो, चाहे गैर मुस्लिमों के जैसा हो, चाहे बेहयाई का लिबास हो, हर किस्म के पहनावे करने में वो अपने मादर पितर आजाद होके काम करते थे। दुनिया की आर्जी जिंदगी को हासिल करने के लिए वो गलत आमाल करते थे, फिल्में देखते थे, नाच गानों में जाते थे, कॉन्सर्ट्स में जाते थे, बेहयाओं के लिबास पहन के जाते थे। कर लो जो करना चाहते हो, जो कहना चाहते थे वो भी करते जाते थे। तुम्हारा दिल चाहता था झूठ बोलना है तो झूठ बोलते थे, गीबत करनी है, चुगली करनी है, बोहतान लगाना है, जो जो करना चाहते थे
कलीलन, अल्लाह ने कहा कलील था, आजी था, थोड़ा सा था। ये दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए तुम जो दिल करता था खाते थे, फायदे उठाते थे, पहनते थे, पीते थे, कहते थे, सुनते थे, जो तुम्हारा दिल करता था करते थे कि बस 4 दिनों की जिंदगी है, खा लो पी लो, मौज उड़ा लो। तुमने तो मुजरिम बन के जिंदगी गुजारी है, तुमने तो मामला दुनिया में मुजरिमों की तरह किया, अल्लाह के मुजरिम। अल्लाह ने फरमाया इन्नकुम मुजरिमून, बेशक तुम मुजरिम हो, हकीकत में तुम अहकमुल हाकिमीन के मुजरिम हो। वाइलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। उस दिन तुम क्या समझते हो, तुमने तो अपने सारे आमाल के जरिए से ये साबित कर दिया कि तुम झुटलाने वाले लोगों में शामिल हो। तो फिर वइज़ा क़ील लहुम, अब तुम्हारा एक और रवैया है कि जब तुमसे कहा जाता था, वइज़ा क़ील लहुम, जब कहा जाता था वास्ते उनके इरकऊ, कि झुक जाओ, ला यरकऊन, तो वो नहीं झुकते थे। उनसे तो कहा जाता था कि अल्लाह के आगे झुको, तो झुकते नहीं थे। कहा जाता था रुकू करो, झुक जाओ, नहीं झुकते थे। अकीमुस्सलाता का हुक्म आता था, वरकऊ मा'र्राकिईन का हुक्म आता था, नहीं झुकते थे। अल्लाह ने कहा नमाजों की हिफाजत करो, नहीं झुकते थे। अल्लाह ने कहा बाजमात नमाजों का एहतमाम करो, नहीं झुकते थे। अल्लाह ने कहा आजिज़ी से लोगों के सामने झुको, नहीं झुकते थे। अल्लाह ताला ने कहा अमली तौर पर सरे तस्लीम खम कर दो, झुक जाओ मेरे अहकामात के आगे, नहीं झुकते थे। अल्लाह ताला ने कहा वालिदैन के आगे काजी से कंधे झुका कर रहो, नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा सिजदा रेज होकर मेरा कुर्ब हासिल करो, नहीं करते थे। अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, किस चीज के ऊपर आओगे? तुमसे उस दिन कहा जाता था कि दुनिया में तुम्हें कहा जाता था इरकाऊ ला यरकाऊन, तुमसे कहा जाता था झुको, तुम नहीं झुकते थे। अब क्या करोगे? अब तुमसे कहा जाएगा कयामत के दिन ऐसे लोगों को, सब तमाम लोगों को हुक्म दिया जाएगा कि अल्लाह के आगे झुक जाओ, तो तमाम खलकत झुक जाएगी, लेकिन वो नहीं झुकेंगे जो दुनिया में नहीं झुकते थे। क्यों नहीं झुक सकेंगे? इसलिए कि उनके गर्दनों में और कमरों में लोहे के गुरज सलाखें डाल दी जाएंगी और वो झुकने चाहने के बावजूद भी नहीं झुक सकेंगे। यही बात बताई जा रही है कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको, तो नहीं झुकते थे। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तो उस दिन उस रोज झुटलाने वालों के लिए वैल है। फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, बस इस कुरान के बाद अब कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिस पर ये ईमान लेकर आए? इतनी बातें इतने एग्रेसिव तरीके से झंझोड़ दिया अल्लाह ने हर तरह से अपने कलाम में। इनकार करने वालों, झुटलाने वालों के बाद को ये तमाम बातें बता के अल्लाह ने गोया एक तरह से हिला दिया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि देखो फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, अब इतनी बातें तुम्हें बता दी हैं, अब इन बातों के बाद ईमान लेकर आओगे? किसी और कलाम पर ईमान लेकर आओगे? मतलब तुम इन बातों पर भी ईमान लाने वाले नहीं हो, तो अब कौन सी बात पर ईमान ला सकते हो? जवाब दीजिए अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला हम ईमान लाते हैं, अल्लाह हम इस कलाम पर ईमान लाते हैं, अल्लाह हम आपके अहकामात पर ईमान लाते हैं, अल्लाह हम आपकी तालीमात पर ईमान लाते हैं, अल्लाह हम आपकी तमाम तंबीहात को मानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं, अल्लाह हम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह हम रसूलों पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह हम फरिश्तों पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह हम जन्नत पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह हम जहन्नुम पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह हम जहन्नुम से बचना चाहते हैं, अल्लाह हम जन्नत के अंदर आना चाहते हैं, अल्लाह हम जन्नत की नेमतों को पाना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह हमें गवाही देने वालों में लिख लीजिए, रब्बना इन्नना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। अल्लाह हमें गवाही देने वालों में लिख लीजिए। अल्लाह हम जो पढ़ते हैं अल्लाह इसको हमारे दिलों में उतार दीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमने जो पढ़ा, जो हमने समझा, अल्लाह इस पर अमल हमारे लिए आसान कर दीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम जब आपसे मिले तो इस हाल में हो कि आप हमसे राजी हो, हम अपने अंजाम से खुश हों। अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, जो हमने जाना, अल्लाह इसमें कहीं कोई कमी, कोई कोताही हो गई है तो अल्लाह अपनी दस्त कुदरत से हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला
دین کا بہترین اور صحیح علم ہمیں عطا فرمائیے. اللہ اس علم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے. یا رحیم ہمیں ہوائیں بنا دیجیے. یا رحیم ہمیں مرسلات بنا دیجیے. یا رحیم ہمیں عاصفات بنا دیجیے. اللہ ان ہواؤں کی صفات سے ہمیں متصف فرما دیجیے. اللہ اس قرآن کا علم جو عطا فرمایا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں. اللہ ہم بھی انسان ہیں. اللہ بشری تقاضوں کے تحت ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں. اللہ ہم اس کا ویسا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ عطا فرمائیے. اللہ ہماری صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائیے. اللہ ہمیں ہوا حافظوں کی بہترین قوت عطا فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائیے. اللہ صحت میں برکت عطا فرمائیے. اللہ حالات سازگار کر دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے علم کو لے کر نکلے اور ساری دنیا پہ پھیلانے والے بن جائیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں کہیں کمی کوتاہیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دور کر دیجئے. اللہ لما تقولون ما لا تفعلون والے کیٹیگری میں شامل ہونے سے محفوظ فرما لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات زبان سے نکلوائیے جس پر عمل کے نصیب ہو کرتے ہیں. اللہ جس پر عمل عطا فرمایا ہے, اللہ جو عمل کرتے ہیں اللہ وہی کہلوائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ جو نکالتے ہیں زبان سے اس کو قبول بھی فرمائیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ عطا بنا دیجئے. اللہ ہمیں بہترین صدقہ جاریہ عطا فرمائیے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو شیطان صفت انسانوں سے جنوں سے محفوظ فرمائیے. اللہ انہیں ایسی صحبتوں سے محفوظ فرمائیے. اللہ قرآن کا علم عطا فرمائیے. عربی زبان سے شغف نصیب فرمائیے. اللہ عربی زبان سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھنے والا خوش نصیب بنائیے. اللہ قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. آپ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنی بہترین توفیق میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے, بہترین کام جس کے لیے آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ غلط کاموں سے محفوظ فرمائیے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی. اللہ دین کی دعوت میں دین کی دعوت کے معاون عطا فرمائیے. دین کی دعوت کے لیے بہترین معاون نصیب فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا رحیم ہمیں ہوائیں بنا دیجئے. یا رحیم ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ اس کلام میں جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ اپنی دست قدرت سے معاف فرما دیجئے. یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من سخطک والنار ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
آمین ثم آمین.